السلام علیکم دوستو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر میں خاصا تہلکہ مچا رکھا ہے، اور جس یک طرفہ انداز میں تکبر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ وہ سپریم کورٹ اور ڈیموکریٹک پارٹی اور باقی دنیا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، اس سے ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ایک امریکی صدر بھی ان ریاستوں کی طرح یا ان ریاستوں کے رہنماؤں کی طرح بیہیو کر سکتا ہے جس کو ہم پریٹورین ریاست کہتے ہیں۔ پریٹورین ریاست کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا ملک جہاں پہ بنیادی طور پہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، فوج تمام معاملات طے کرتی ہے اور تمام کلیدی فیصلے فوج کے ہاتھ میں ہوتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر امریکہ کو دیکھیں تو وہاں بھی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ مکمل طور پر اپنی اسٹیبلشمنٹ کے CIA کے نرغے میں معلوم ہوتے ہیں، یعنی جو ایران کے حوالے سے موقف اختیار کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، جس طرح 2 بڑے بحری بیڑے لا کے ایران سے 500-600 کلومیٹر کے فاصلے پر پارک کر دیے اور کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ اگر ڈیل نہ کی تو پھر ہم آپ کا ملیہ میٹ کر دیں گے۔ یہ ایک رویہ ہے جو کہ لگتا ہے ان کے ذہن میں ڈالا گیا۔ CIA نے، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ باور کرایا کہ اگر آپ نے ایران کو دھمکی دی تو ایران بہت جلد آپ امریکہ کے ساتھ کسی معاہدے پر راضی ہو جائے گا۔ اب اس سے قطع نظر اسٹیو وٹکاف جو اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا خصوصی نمائندہ ہے، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بڑے مایوس ہیں کہ ایران نے ابھی تک ہتھیار کیوں نہیں ڈالے، کیونکہ بار بار وہ کہتے رہے کہ وہاں پہ جب تک حکومت تبدیل نہیں ہوگی امریکہ اور ایران کے ساتھ تعلقات، ان کے درمیان تعلقات بھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اب تک یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نکال لیں، اور یہ محض ایک گیدڑ بھپکیاں ہیں، لیکن ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ اسرائیل کے مقابلے میں ایران پورے مشرق وسطیٰ میں ابھی تک ایک بڑے خطرے کے طور پر موجود ہے اسرائیل کے لیے، اور اسرائیل کے کو درپیش جتنے بھی خطرے ہیں، پہلے لیبیا بھی تھا، عراق بھی تھا، ان کو تو نیوٹرلائز کر دیا گیا مختلف جنگوں کے نتیجے میں۔ اب ایران رہ گیا ہے۔ جون 2025 میں ایران کو پہلے ہی کافی نقصان ہوا جب اسرائیل کے ساتھ اس کی جنگ کے نتیجے میں امریکہ بھی اس میں شامل ہوا اور اس نے اہم تنصیبات کو مسلسل بمباری سے تباہ بھی کر دیا۔ اب ٹرمپ کی شخصیت کے حوالے سے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے بنیادی طور پہ کہ کیا امریکہ بھی جب تک ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہے ایک پریٹورین ریاست، یعنی ایک ایسی ریاست میں تبدیل ہو سکتا ہے جہاں پر تمام تر فیصلے محض وہاں کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کرے، کیونکہ پاکستان، مصر، میانمار، تھائی لینڈ اور اس وقت ہنگری میں بھی کچھ اسی نوعیت کی صورتحال ہے۔ ہائبرڈ رجیمز ہیں یا صرف فوجی حکومتیں ہیں جہاں پہ فیصلوں کا مرکز صرف ایک ہی ہے۔ پاکستان میں یہ لگتا ہے کہ بھلے وزیر اعظم شہباز شریف ہے، لیکن طاقت کا مرکز جو ہے وہ GHQ معلوم ہوتا ہے۔ جس انداز میں ہماری فوج کے سربراہ وزیر اعظم کے ہمراہ ہر اہم موقع پر موجود ہوتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی یہ ہائبرڈ رجیم ہے، اور یہ کہ فوج کے سربراہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو ان کی موجودگی میں اور ان کی رضامندی سے ہو۔ تو اسی طرح بورڈ آف پیس فار غازہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بنایا اور جس کے لیے انہوں نے اعلان کیا کہ $10 ارب امریکہ اس میں اپنا حصہ ڈالے گا، یہ بورڈ آف پیس بھی کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی ایسی ہی جو شخصیت ہے اس کا ایک اظہار ہے کہ رعونت اور جذبات اور خوشامد یہ ایک ایسے خاصے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کے جو کہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ غازہ پیس بورڈ میں انہوں نے جو $10 ارب کا اعلان کیا، فرض کریں کہ اسی سال وہ $10 ارب منتقل بھی ہو جاتے ہیں یا اگلے 1.5 سال کے اندر،
تو غازہ پیس بورڈ دراصل اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے، بین الاقوامی حیثیت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا چیئرمین ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور وہ تاحیات چیئرمین ہے. یعنی جب اس کو $10 ارب وہاں پہ منتقل ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس تمام رقم کا جو ذمہ دار ہے، مالک ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوگا. اور غازہ پیس بورڈ کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ وہاں حماس کو نہتہ کرنا، اس کا خاتمہ کرنا، اور غزہ میں بہت بڑی تعمیراتی سرگرمیاں شروع کرنا. اور ظاہر ہے اس میں چاہے وہ مارکو روبیو ہے اس کے وزیر خارجہ یا دوسرے شراکت دار ہیں امریکی حکومت کے، ان سب کی کمپنیوں کو اس میں حصہ ملنے کا بھی ایک امکان معلوم ہوتا ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح رد عمل کا اظہار کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی سپریم کورٹ کے 6-3 کے مقابلے میں 6 سے ایک فیصلہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جتنے بھی دنیا بھر میں ٹیرف لگائے ہیں یعنی دوسرے ملکوں کی برآمدات پہ، تو اس کو خلاف قانون قرار دیا سپریم کورٹ نے، اور یہ کہا کہ یہ اختیار صرف اور صرف پارلیمان کا ہے، یعنی امریکی کانگریس کا ہے. لیکن جس انداز میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پہ رد عمل ظاہر کیا، اس میں اس نے کہا کہ کچھ ججوں کو، بلکہ انہوں نے کہا کہ ذلت آمیز یا غیر محب وطن اور شرمناک، خاندانوں کے لیے شرمناک فیصلہ قرار دیا. انہوں نے ان ججوں پر تنقید کی جو اکثریت میں شامل تھے، جن میں 2 ان کے اپنے مقرر کردہ بھی تھے، اور غیر معمولی سخت زبان میں انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ گہرا مایوس کن ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو شروع میں جیسے میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر انہوں نے جس انداز میں اظہار خیال کیا، اور اس کے بعد ٹیرف یا جو درآمدی ڈیوٹی ہے اس میں مزید اضافہ کر دیا انہوں نے، مطلب 15% تک بڑھا دیا، اور کہا کہ جو میرے مخصوص اختیارات ہیں صدر کو جو حاصل ہیں وہ ہم استعمال کرتے رہیں گے تاکہ امریکہ کو دوبارہ ہم عظیم تر بنائیں. یعنی براہ راست ایک انہوں نے حملے کیے سپریم کورٹ پہ، اور پھر اپنے صدارتی اختیارات بھی استعمال کیے، جو کہ ایسے اختیارات جو کہ گزشتہ 50-51 برسوں میں استعمال نہیں ہوئے. تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ایک جمہوری رویہ ہے یا ایک آمر کا، ایک فوجی ڈکٹیٹر کا رویہ ہے، کہ یا ایک بادشاہ کا، کہ اس کے مزاج میں جو آئے بات کر دی اور اس پہ پھر عمل درآمد ہونا ہے، بھلے اس سے ملک کا یا عوام کا نقصان ہو جائے. تو اب شروع میں نے بات کی کہ پریٹورین ریاست کا ایک تصور تھا جو کہ ایک امریکن فلاسفر سیموئل ہنٹنگٹن نے پیش کیا تھا، کہ اس بنیادی طور پہ ایک ایسا نظام جس میں فوج فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے، طاقت کی ثالثی کرتی ہے، سویلین اداروں کو زیر کرتی ہے یعنی اپنے ماتحت رکھتی ہے، یا پھر براہ راست حکومت کرتی ہے. اس وقت مصر، تھائی لینڈ، میانمار، پاکستان، یہ وہ ملک ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ پریٹورین ماڈل ہیں، جہاں پہ فوج بنیادی طور پہ زیادہ تر فیصلے کر رہی ہے. اور اسی 1945 کے بعد کی جو کلاسک مثالیں ہیں ان ملکوں کا شمار اسی میں ہوتا ہے. لیکن کیا متحدہ ریاست ہائے امریکہ یعنی جو امریکہ ہے وہ بھی اس راہ پہ چل پڑا ہے جب تک ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہیں؟ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تلپٹ نہیں ہو سکتا، امریکی صدر اس کو رد نہیں کر سکتا، پھر امریکی کانگریس وہاں پہ بھی بڑی سخت آوازیں موجود ہیں، اور اسی لیے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جارحانہ رویہ ہے، اس کے ججوں کے خلاف، ڈیموکریٹس کے خلاف، کچھ بزنس مین کے خلاف، اور پھر دوسرے ملکوں کے ساتھ جو اس کے لین دین ہے، اس کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک جارحانہ رویہ تو ہے، لیکن ایسا ڈکٹیٹر نہیں ہے کہ جو پورے ملک کا اختیار بھی سنبھال لے. اس کی راہ میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، اور اتنی آسانی سے ایک پریٹورین ریاست میں تبدیل نہیں کر سکتا ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو. البتہ
وہاں کی اسٹیبلشمنٹ لگتا ہے کہ مکمل طور پہ اس کے ساتھ ہے، اور ایران کے خلاف جتنا ہوا کھڑا کیا گیا وہ بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آنے سے پہلے انتخابی مہم کے دوران بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہم نے اس کے پر کاٹنے ہیں، انہوں نے لاقانونیت میں اضافہ کر دیا ہے. ڈیپ اسٹیٹ وہ کہا کرتے تھے کہ ڈیپ اسٹیٹ کی جڑیں ہم نے کاٹنی ہیں، کیونکہ اس نے ملک کے اندر بہت بگاڑ پیدا کیا ہے اور سیاسی مخالفین کے خلاف یہ ڈیپ اسٹیٹ استعمال ہوئی ہے. لیکن آج وہی ڈیپ اسٹیٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو بالکل ایک پپٹ کی طرح وہ نچا رہی ہے. جو کچھ وہ ڈیپ اسٹیٹ اس کو کہہ رہی ہے وہی کچھ امریکہ کر رہا ہے. اور سب سے بڑی مثال اس کی اسرائیل ہے، غازہ ہے، کہ غازہ پیس بورڈ بنا دیا، اور وہاں پہ جو بڑے یورپی ممالک ہیں، جرمنی، برطانیہ، فرانس، ہالینڈ، یہ اس میں شامل نہیں ہیں، انہوں نے انکار کیا. روس، چین، بھارت بھی اس بورڈ میں شامل نہیں ہیں. جبکہ اگر مشرق وسطیٰ کی طرف آپ دیکھیں تو اس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، یہ سب بادشاہتیں ہیں، نیم آئینی بادشاہتیں ہیں جس میں اقتدار محض ایک فرد واحد کے ہاتھ میں ہے. پھر آپ دیکھ لیں ازبکستان، آذربائیجان، قازقستان، یہ بھی اس بورڈ آف پیس میں شامل ہیں. ہنگری جو یورپ کا ملک ہے، اس وقت دائیں بازو کی ایک وہاں پہ حکومت ہے، اور اس کو اس وقت یورپ میں کہا جاتا ہے کہ یہ غیر لبرل جمہوریت ہے، ایک مخلوط نظام ہے، ہائبرڈ رجیم ہے، جس میں وہاں کی یہ دائیں بازو کی سیاسی جماعت اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ مل کر کام کر رہے ہیں. اسی لیے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پبلکلی ایک تقریر میں یہ کہا کہ جب تک یہ مسٹر اوربان وزیر اعظم ہیں تو وہ ہنگری بھی ہمارے مفاد میں کام کرتا رہے گا. یعنی آپس میں ان کا ذہنی ہم آہنگی بھی بڑی ہے. اب اس طرح کئی لوگوں نے اس غازہ پیس بورڈ کو بورڈ آف لانڈرنگ کہا، جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ اس میں لوگوں نے، کئی ممالک نے اپنا حصے کا پیسہ دینے کا اعلان بھی کیا ہے، اور بنیادی طور پہ جو بھی کارروائی، جو کنسٹرکشن ہوگی غازہ میں، اس کی رہنمائی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کریں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ ان کے آس پاس، ان کے قریبی دوست احباب، ان کی کمپنیاں، انہی کو اس سے فائدہ ہونا ہے. اب یہ بورڈ آف پیس بھی ان کی ایک شخصیت کی غمازی کرتا ہے کہ وہ ہر کام خود کرنا چاہتے ہیں. ایک بات واضح ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں بہت ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے مسائل پیدا کر دیے ہیں، کیونکہ ملک کے اندر جمہوریت ہے، ان کے یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، وہاں پارلیمان بھی ہے، کام کر رہی ہے رول آف لاء کے تحت. اور یہ تمام ممالک، چاہے یورپی ممالک ہیں، بڑے یورپی ممالک یا امریکہ، ملک کے اندر جمہوریت اور رول آف لاء کی بات کرتے ہیں. لیکن جن ملکوں کو انہوں نے ساتھ شامل کیا ہے، مشرق وسطیٰ کے ممالک، وسطی ایشیا کے ممالک، پاکستان، ایجپٹ، تھائی لینڈ، ان سب میں رول آف لاء، جمہوریت، یہ سب کچھ بظاہر زوال پذیر ہے. اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں، جو جتنے ممالک غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہوئے ہیں. اور ان ملکوں کے رہنماؤں نے ہمارے ممتاز محبوب رہنما شہباز شریف صاحب نے بھی ماشاءاللہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اتنی تعریف کی کہ لوگ حیران رہ گئے کہ ان کے پاس الفاظ کم پڑ گئے تھے کہ ان کی ہم شہباز شریف صاحب کی کیسے تعریف کریں گے، کس طرح انہوں نے ان کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیا. اب ایک بات بہت واضح ہے، اور یہ وضاحت ہوئی ہے اسرائیل میں امریکہ کے سفیر حقبی کے ایک انٹرویو کے بعد. ایک انٹرویو تھا جو کہ ٹکر کارلسن، ایک بہت امریکی اینکر بھی ہے، رائٹر بھی ہے، بہت بڑا نقاد ہے وہ اسرائیل کا، اس کو خصوصی انٹرویو دیا اسرائیل میں امریکہ کے سفیر حقبی نے. لیکن چونکہ اسرائیل کو وہ پسند نہیں ہے بندہ، تو یہ انٹرویو ایئرپورٹ پہ، اسرائیل کے اندر ایک ایئرپورٹ پہ ہوا، اور وہیں سے کارلسن ٹکر واپس بھی آیا. اس انٹرویو میں امریکی سفیر مائک حقبی نے کہا کہ
اگر بائبل کی تشریح کے مطابق اسرائیل کو پورے مشرق وسطیٰ تک زمین کا حق حاصل ہوا تو یہ ٹھیک ہوگا، یعنی دیر از نو پرابلم. یعنی کہ دریائے نیل سے لے کے دریائے فرات تک جو ہے وہ اگر اسرائیل قبضہ کر لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ بائبل کے مطابق، تورات کے مطابق جو ہے وہ یہودیوں کو یہ حق دیا گیا، اللہ نے ان کو یہ زمین دی تھی. ظاہر ہے اس کے بعد پھر مصر، سعودی عرب، اردن، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، جتنے بھی بڑے ممالک ہیں، ترکی، پاکستان، انہوں نے ایک مشترکہ بیان میں مائک ہکبی یعنی امریکی سفیر کے بیان کو انتہائی اشتعال انگیز قرار دیا اور علاقائی استحکام کے لیے نقصان دہ. اب ہر طرف سے اس پہ بڑی شدید تنقید ہوئی ہے. امریکی سفارت خانے نے بعد میں اس پہ کچھ معذرت خانہ رویہ بھی اختیار کیا ہے، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، موجودہ انتظامیہ، اسرائیل کے لیے مشرق وسطیٰ میں اور مزید فلسطینی علاقوں پہ قبضے کے لیے براہ راست سہولت کار کا کام کر رہے ہیں. ایران کو حکومتی تبدیلی کے ذریعے مسخر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسرائیل کو لاحق مشرق وسطیٰ میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکے. امریکی صدر ایک شیرف کی طرح، جو 18ویں 19ویں صدی کے شیرف ہوا کرتے تھے، گھوڑے پہ سوار ہو کے گاؤں میں آتا تھا، حکم دیتا تھا، اس کے حکم پہ عمل بھی ہو جاتا تھا، زبردستی لوگوں کو اغوا کر لیتا تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت عملاً 19ویں صدی کے جو امریکی جو معاشرہ تھا 19ویں صدی کے شروع کا، یہ بالکل اس طرح کے ایک شرف کا کردار ادا کر رہے ہیں، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی. عدلیہ اس کو بالکل پسند نہیں ہے، ڈیموکریٹ کوئی بھی جمہوریت پسند لوگ اس کو پسند نہیں ہے، عام میڈیا کو سے بھی بالکل وہ نفرت کرتا ہے. اب یہ رویہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ اور مصر، پاکستان، سعودی عرب اور وسط ایشیائی جمہوری ممالک کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ جو وہ ممالک خاص طور پہ جہاں پہ جمہوری اقدار، جہاں پہ رول آف لا مسلسل رو بزوال ہے. یعنی امریکہ میں تو اس کے راستے میں کافی رکاوٹیں کھڑی ہیں، لیکن ان معاشروں میں جو کہ غازہ بورڈ آف پیس کا حصہ بھی بن گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے، وہاں پہ جمہوریت کا کیا ہوگا؟ وہاں پہ انسانی حقوق اور اعلیٰ عدلیہ پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہ آہستہ آہستہ سب پہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ کس طرح منافقت اور دوغلے پن کا شکار امریکی اور مغربی یورپی معاشرے جو ہیں اپنے ملک میں وہ کام نہیں کرنے دیتے جس کی تشہیر اور جس کی پروموشن وہ دوسرے ملکوں میں کرتے ہیں محض اپنے مفادات کے لیے. بہت بہت شکریہ.